بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 150 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں کفار کے کفر و غرور کا ایک انداز ذکر کیا گیا۔ کفار انبیاء علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کفار انبیاء کو بھی اپنے جیسا دنیاوی چیزوں، حکومتوں، سلطنتوں، بادشاہتوں، شاہی کرسیوں کا لالچی حریص اور خواہش مند سمجھتے ہیں، اس لیے دعوت نبوت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ نبی ہمارا سردار یا بادشاہ نہ بن بیٹھے، حالانکہ یہ کفار کی جہالت و حماقت ہی ہوا کرتی ہے۔ اب ان آیات میں کفار کا انبیاء علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہنے کی دوسری وجہ ذکر کی جا رہی ہے کہ کفار انسانی لوازمات یعنی کھانے پینے کی بنا پر نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی جہالت و حماقت سے بھی بڑی جہالت و حماقت ہے۔ گویا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے قوم عاد کے سرداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت و تبلیغ کی اور فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو وہ سردار جو کافر تھے وہ بولے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جٹلایا تھا، ای بالمصیر الیہا، یعنی اس کی طرف رجوع کرنے کو جٹلا دیا تھا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحالی عطا کی تھی، انعمناہم، ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کی بڑی خوشحالیاں دی تھی، ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ کافر، وہ سردار، وہ کاذبین کہنے لگے بس یہ تو تمہاری طرح ایک آدمی ہے، یأکل مما تأکلون منہ، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ بھی وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے قوم عاد کے منکر اور سرکش کفاران جو تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت ہود نے دعوت و تبلیغ فرمائی تو انہوں نے حضرت ہود کی تبلیغ کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، اور وہ قیامت کے دن کی ملاقات کے بھی منکر تھے، اس کو بھی جھٹلاتے تھے، یعنی موت کے بعد اٹھنے کو وہ نہیں مانتے تھے۔ کہنے لگے جب حضرت ہود نے ان سے کہا کہ اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، بولے وہ کافر جو جدی پشتی کافر تھے اور اصلی نسلی منکر تھے، اور جنہوں نے اپنے کفر میں حشر نشر، قیامت، حساب و کتاب، سزا و ثواب کے لیے لقائے آخرت اور حیات ابدیت کو جھٹلا دیا تھا۔ حیات ثانیہ اور بعثت اخروی کے عقیدے میں مشرکین کے ہمیشہ دو نظریے رہے ہیں۔ کچھ مشرکین کا عقیدہ ہے کہ دوسری زندگی کچھ بھی نہیں، بس فنا ہی فنا ہے، نہ حشر کا اٹھنا نہ قیامت کا حساب۔ پہلے زمانوں میں علاقہ یمن، شام، فلسطین کے مشرکین کا یہی عقیدہ تھا، اسی لیے قوم عاد کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ میں اسی قوم عاد کے عقیدہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مگر قیامت اور حساب کتاب، عذاب و ثواب، جنت و دوزخ، حاضری بارگاہ الہی اور رجوع الی اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ و عقیدہ ہے کہ مر کر دوسری زندگی میں جسم یہی دنیاوی ہوتا ہے، مگر روح دوسری ہوتی ہے، اور رہائش بھی اسی زمین پر ہوتی ہے، صرف علاقہ و جگہ بدلتی ہے۔ اس دوسری زندگی، اسی کو کفار ہند دوسرا جنم کہتے ہیں۔ ان کفار کا خیال ہے کہ جنگلی بھوت، پریت اور جتنی بھی مخلوق ہے یہ مردہ انسانوں کے ہی دوسرے جنم ہیں اور بھٹکی روحیں۔ یہ عقائد ایران میں قوم عاد اول کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ بلقاء الآخرہ کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دوسری زندگی کا انکار نہیں، صرف حاضری بارگاہ قیام قیامت اور حساب و جزا، جنت و دوزخ کا انکار کرتے تھے۔ قوم ہود سمجھانے کے باوجود لقائے آخرت کے قطعاً منکر اور تکذیب شدید کرتے رہے، اور اسی سرکشی میں توحید کا انکار، بت پرستی کا اقرار، نبوت سے نفرت، احکام شریعت سے غفلت، ظلم میں مسرور، نیکی سے دور، برائیوں سے الفت، اچھائیوں سے کلفت۔ اتنی سرکشی خرمستی کے باوجود ان کفار ناہنجار قوم پر بھی ہمارا کرم اس طرح جاری رہا کہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اتنی سرکشی، نافرمانی، اکڑ غرور پر بھی ہم نے ان قوم والوں کو ہر طرح نوازا، عیش و آرام بخشا، اور ہم نے ان لوگوں کو ہر حال میں اس وقت کی ہر قوم قبیلے کے افراد سے اطراف کر دیا تھا کہ خوشحالی و مالی عزت میں سب سے اعلیٰ و بالا بنا دیا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر دولت، ہر سہولت میں یہ سب سے آگے تھے۔ جانور، اولاد، بیٹے بیٹیاں، خدام، لونڈیاں، غلام، مالداری میں چشمے، نہریں، باغات، جنگلات، ہر چیز سے ہم نے انہیں مالا مال فرما دیا تھا، لیکن ان کے اندر پھر بھی نہ خوف خدا تھا، نہ شرم نبی تھی، اور بدبختی یہ کہ جتنی دولت زیادہ ہوتی جاتی تھی اتنی ہی بے غیرتی، بے شرمی، حق سے نفرت اور باطل سے محبت بڑھتی جا رہی تھی ان کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی جیسی بے مثل ذات، بے عیب شخصیت، قوت و اختیار، حسن اخلاق، با کمال با جمال والے رسول مکرم کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے اور غریبوں، بے عقلوں، بے علموں سے تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، اے لوگو یہ نبی رسول نہیں، یہ تو بالکل تم جیسا معمولی بشر ہے۔
ہر قول، ہر فعل، ہر کیفیت، ہر مکان، ہر زمان میں تمہارے مشابہ ہے، لہٰذا اس کی اطاعت و اتباع نہ کرنا، نہ اس کا دین قبول کرنا، یہ تو اتنا معمولی و محتاج ہے کہ یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، یہ شخص تو کھانا بھی کھاتا ہے اور وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پانی پیتے ہو، صرف فرق یہ نظر آتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا طریقہ، تہذیب ہم سے جدا گانا ہے۔ سرداران قوم یہ باتیں کرتے، سناتے، عوام کو ورگلاتے، آستانہ نبوت سے بگاتے، دور کرتے وقت بھی ڈرتے جھجکتے ہوئے ایسے انداز اختیار کرتے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کا ضمیر ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ ان کی زبان نے تو ہر طرح کی کجی اور مسلیت بیان کر کے نبوت کا انکار کراتی بتاتی تھی، مگر ان کا ضمیر باطنی پکار کر کہتا تھا یہ تمہاری مثل نہیں بلکہ یہ تو بے مثل و بے مثال نبی ہے۔ اے جاہلو، یہ تم جیسا ہے نہ تم اس جیسے ہو، اس کا کھانا پینا بھی بے مثل ہے، تم کھاتے ہو پلیدی بن جاتی ہے، یہ کھاتا ہے تو نور خدا بن جاتا ہے۔ تمہاری زبانیں کہتی ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں کہ وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، مگر تمہاری عقلی ضمیریں جانتی ہیں کہ طریقہ اکل و شرب جدا ہے۔ غرض یہ کہ اکثر ایسا ہی ہوا، کفار اور گستاخوں کی تقریر و تحریر انبیاء علیہم السلام کی شان اقدس میں ہم مثلی و مثلکم کی گستاخیاں کرتی رہی، مگر ان کی ضمیریں انبیاء کی بے مثلیت کے قصیدے گاتی رہیں اور کہتی رہیں کہ بے مثل خدا نے انہیں بھی بے مثل بنایا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام، ان آیات مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بلقاء الآخرتی کے حوالے سے دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ لقاء آخرت کی تکذیب کا معنی ہے آخرت کی زندگی کو بھی جھٹلایا، یعنی حساب کتاب، عذاب، ثواب، جنت و دوزخ سب کا انکار کیا، اور یہی قول درست ہے کیونکہ سمود قوم عاد کا یہی کلی انکار کا عقیدہ تھا۔ اور بعض نے کہا کہ لقاء آخرت کی تکذیب کا یہ معنی ہے کہ صرف حاضری بارگاہ الہی اور حساب قیامت، جنت و دوزخ کا انکار، نہ کہ دوسری زندگی کا، اور ان کا یہ عقیدہ بھی مشہور تھا۔